اس وقت میں کینیڈا میں آئی 2012 میں، تو میرے میاں کے جتنے معاملات تھے بزنس کے وہ سب قادیانیوں کے ساتھ تھے، جن کے اوپر میرا ان کے ساتھ جھگڑا ہوا۔ میں نے کہا کہ آپ ان کے ساتھ، اور جو رانا ثناء اللہ ہے اس کا بھائی رانا اعجاز، وہ بھی میاں صاحب کے ساتھ تھا، جہاں پر یہ بزنس کا ایک بہت بڑا سیٹ اپ جو تھا مارکم میں لگانا چاہتے تھے اور ایک بہت بڑا مال بنانا چاہتے تھے بہت بڑی اراضی کے اوپر۔ میں نے وہاں پر بھی یہ بات کہی کہ ہم نے ان قادیانیوں کے ساتھ کوئی کام نہیں، مجھے پہلے تو نہیں پتا تھا، جب میں دعوتوں وغیرہ پہ جاتی اور اس کے بعد اس میں ایک اپنا سلیم کیا نام تھا اس کا، وہ ایئرپورٹ کے اوپر جو ہے وہ اس کا تھا، وہ مینیجر تھا ٹورنٹو ایئرپورٹ کے اوپر۔ اچھا، اب یہ تمام لوگ جو تھے وہ دعوتیں دیتے، کھانے پہ بلاتے، سب کچھ کرتے۔ ایک جگہ کے پر مجھے پتا چلا جہاں میں نے مرزا صاحب کی تصویر دیکھی اور مجھے پتا چلا کہ قادیانیوں کے ساتھ مرزا صاحب میاں صاحب کے لیے پورا کہ وہ ہر جگہ پر اہل سنت والجماعت کی ہیں، ٹھیک ہے، کبھی وہ جماعت خانے میں نہیں گئے، نہ پاکستان میں، نہ ان کی کوئی۔ یہ مجھے آواز نہیں آ رہی کہ آپ سب کو بھی جی، نہیں آ رہی؟ تو اس کے بعد جو ہے میں نے میرے خیال میں ان کو کال آ رہی ہے۔ جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے۔ ہاں جی، تو اس وقت اب دیکھیں فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ وہ لوگ میرا فیصلہ کریں گے جو بکرے اٹھا کے ان کے تو ذبح کر کے کھا جاتے ہیں، جو شرطیں 300 کے لگا پر پھر کتے خانی کروا رہے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں تو سمجھتی ہوں کہ میں نے ہر موڑ پہ بہت بڑا جہاد کیا ہے اور انشاءاللہ میں کرتی رہوں گی۔ میرا مقابلہ ہے اور میرا کمپیریزن ان لوگوں کے ساتھ نہ کرے۔ آپ کی بڑی مہربانی۔ جی 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 ٹھیک ٹھیک جی جی جی۔ آپ مجھے ایک بات بتائیے چھوٹی سی، کہ وہ جو کہتے جی آپ نے تصویریں بھیجی ہیں، وہ آپ نے تو میرے خیال میں یہ اخباری بھیجا تھا نا، یہ جی جی یہی بھیجا تھا جی، یہ جو کیا نام ہے اس کا، وہ یہ جو بھی اخبار کے ٹائٹل لگے ہوئے ہیں جی، وہ بھی اس نہیں وجہ سے کہ مجھے کہہ رہے تھے کہ میں آپ کو جسٹس دے رہا ہوں، میں آپ کو انصاف دلواؤں گا، آپ پریشان نہ ہوں، اور میں نے کہا جی کون سا ٹھیک بتا ہے، یہ کیا اور اس کے کیا بعد نام ہے، اس کو الزامات لائیو لگائیں لگاتا گے۔ ہے نا، وہ جی لائیو لگاتا ہے، کیا نام ہے اس کا؟ اپنا نذیر، عامر نذیر۔ عامر نذیر صاحب کو آپ نے اپنی کوئی پکچریں بھیجی، تصویریں بھیجی، پتہ نہیں کیا کیا، وہ کون سی نہیں، تصویریں بھیجی آپ نے؟ وہ اس طرح سے ہوا تھا کہ میں جب علی شیر گجر نے میرے پر الزامات لگائے تو وہ ایک بنی اسرائیل کی براڈ تھی اس کے اوپر اور ایک قادیانیوں کی براڈ کے اوپر جا کے اس نے یہ باتیں کی تھی۔ تو میں جب وہاں پر گئی تو عامر نذیر نے کہا کہ شارپ شوٹر کو کہ یہ میری براڈ لگاؤ اور وہاں پر یہ شارپ شوٹر وہاں پر آ جائے اور ہم اس کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ شارپ شوٹر نے میرے پاس آیا، شارپ شوٹر نے کہا کہ قادیانیوں کی براڈ کے اوپر آپ بات نہ کریں، آپ نا عامر نذیر بلا رہا ہے تو آپ ادھر آ جائیں تو میں براڈ آن کرتا ہوں۔ میں نے کہا مجھے ضرورت نہیں ہے، میں نے نہیں بات کرنی کوئی بھی، میں جو بات کر رہی ہوں بس میں کر کے جا رہی ہوں۔ پھر وہ کہنے لگا کہ اچھا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد عابد نذیر نے میرے سے پتہ نہیں کہاں سے میرا فون نمبر لیا اور اس نے مجھے میسج کیا، میسج یہ کیا کہ میں تمہیں جسٹس دوں گا، میں قادیانیوں کی براڈ پہ نہ جائیں، آپ میرے سے بات کریں۔ پھر اس سے مجھے اس کال کے بعد نا میں نے کہا اچھا جی ٹھیک ہے، اس نے مجھے کال کی، اس کال پہ اس نے سارا معاملہ مجھ سے پوچھا، میں نے اس کو تمام رسیدیں بھیجی، میں نے اس کو میسیجز بھیجے، میں نے کہا جی آپ میرے بارے میں پوچھتے ہیں لوگوں سے کہ جی مجھے عمر باپ کے بارے میں بتاؤ، یہ کون ہے، یہ کون عورت ہے، یہ کہاں سے آئی ہے، فلاں، یہ میرا ڈیٹا ہے، مجھے ساری دنیا جانتی ہے، میں کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہوں۔ میں نے 7 اخباریں بھیجی اس کو، 7 میں نے اپنے خامد کے بارے میں بتایا۔ میں نے کہا جی آپ مجھ سے پوچھ لیتے، آپ جو روز اپنی لائیووں پہ بیٹھ بیٹھ کے اعلان کرتے ہیں مینو کوئی یہ بڈھی دے بارے چ دسے، مینو فلانا کرے، مینو یہ کرے۔ میں نے کہا جی یہ مسئلہ ہے
تو اس کے بعد میری آج تک کبھی نہ اس کے ساتھ بات ہوئی. میں نے اس کو بلاک کر دیا. بلاک کرنے کے بعد جو ہے اس نے جس دن مجھے اس نے بڑے الزامات لگائے سنگین قسم کے, اس دن میں نے اس کو ان بلاک کیا. تو اس کا ایک میسج آیا مجھے کہ جی آپ نے اپنی براڈ لگائی تھی. میں نے کہا جی میں نے براڈ لگائی تھی اور آپ کا بڑا انتظار کیا, آپ تشریف نہیں لائی. تو کہنے لگ وہاں پر پھر اس نے مجھے میسج کیا ایک ہنستے ہوئے ٹھٹھا کرتے ہوئے. تو میں نے پھر لعنت کا میسج جو تھا نا وہ اس کو سینڈ کر دیا موجود. جی زبردست ہو گیا. اب عامر نذیر صاحب کو چاہیے کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ بھئی نازیبہ تصویریں بھیجتی رہتی ہے, پتہ نہیں کس کس کو بھیجی ہوئی ہیں, تو ان کو چاہیے کہ وہ ایک لائیو لگائیں اور اس لائیو کے اوپر جو ہے وہ والی تصویریں لگا دیں. نازیبہ تصویریں لگوائیں. جی بالکل لگا دیں وہ تصویریں جو ہے نا وہاں پہ لگا دیں, جی تاکہ سارے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ بھئی ام رباب جو ہیں وہ اس طرح کی تصویریں لگاتی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, لوگوں کو دیتی ہیں. تو جی. اللہ ان کو ہدایت دے. یہ پتہ نہیں کون سا ختم نبوت کا ٹھیکہ ان لوگوں نے اٹھا اور لیا. دوسری بات کہ اگلے لوگوں دن کو میں ٹھیک نے کرنے کا اپنی ٹھیکہ بھی ان براڈ لوگوں نے 3 اٹھا لیا. گھنٹے میں نے براڈ لگائی. میں نے کہا کہ عامر نذیر صاحب جو کچھ آپ نے یہ فرمایا آ کر میری براڈ کے اوپر بھی وہی الفاظ, کوئی یہاں پر آپ کو گالی نہیں دے گا, کوئی برا بھلا نہیں کہے گا, آپ کو کچھ نہیں کہے گا, صرف آپ تشریف لائیں. اور اس دن کے بعد میری آج تک کبھی اس بندے کے ساتھ بات ہی نہیں ہوئی. میں نے کبھی نہ کال کی نہ اس سے کبھی انصاف کی بات کی. میں نے صرف جو سٹوری اس نے ایک براڈ کے اوپر بیٹھ کر باقاعدہ طور پر کہ مینو دسو اس عورت دے بارے وچ, مینو فلانا کرو, مینو یہ پتا دو, مینو فلانا کرو, مینو یہ کرو. میں نے کہا کہ جی آپ بہت کچھ پوچھتے ہیں, میں آپ کو خود بتا دیتی ہوں. اور آج تک اس کے بعد میری اس بندے کے ساتھ کبھی بات نہیں ہوئی. حالانکہ انہوں دا اپنا کریکٹر یہ ہے کہ یہ جناب قادیانیاں دیاں شادیاں میں جا کے تو انہیں دے کھانے بھی کھا کے آندے. جی بالکل, قادیانیوں کریکٹر کی ہے. شادیوں پہ کھانے کھا کے پورا دن ان کے ساتھ سپینڈ کر کے تو پھر آتے ہیں, تشریف لاتے ہیں محترم. اور میری طرف دیکھیں کہ میں نے ایک آدمی کو کہ تمہارے کاروبار اس کے ساتھ ہے, تمہارے بزنس اس کے ساتھ ہے, تو میں یہ برداشت نہیں کر سکتی اور مجھے نہیں چاہیے. اور میں نے عرب کھرب پتی کو بھی میں نے پلٹ کر نہیں دیکھا کہ میرا دین کے ساتھ اپنی محبت اور لگاؤ کا یہ حال ہے. اور یہ لوگ دیکھ لیں آپ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں, آپ کے سامنے ہے. حالانکہ ایک عورت کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے ان چیزوں کو قبول کرنا, لیکن میں نے خالص اپنے دین کے لیے کیا. میں نے کہا مجھے نہیں چاہیے یہ پیسہ, مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے. آپ یہ نہیں کریں بتائیں گے. جو وہ کہتے بیٹھ نہیں کے جو تم کون ہوتی ہو مجھے ام روکنے والی. رباب صاحبہ کے ساتھ بیٹھ کے جو گوائیاں دے رہا ہے اس کے کتنے جوتے مارنے ہیں سید صاحب, ذرا بتائیے. نیڈو کے شارپ شوٹر جو ہے اس کے کتنے جوتے مارنے ہوں گے؟ جی دیکھیں یہاں پر تو شارپ شوٹر صاحب نے ہی مجھے یہ ویڈیو سینڈ کی تھی. تو میں نے جیسے پہلے کہہ دیا کہ اس میں تو وہ خود ام رباب کے حق میں گواہی دے رہے ہیں, تو اب وہ ان کو خود ہی فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے وہ صحیح کر رہے ہیں اگر ام غلط کر رہے ہیں. رباب قادیانی ہے تو شارپ شوٹر بھی قادیانی ہے. یہ تو کوئی ویڈیو ہم نے دیکھی ہے, اس میں سے کچھ بھی نیگیٹیوٹی تو نظر نہیں آئی, بلکہ وہ بتا نہیں تو شارپ شوٹر کیوں نہیں قادیانی ہے, وہ کیوں نہیں قادیانی نے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے ایک منٹ آپ لوگوں کو ایک اور بات بتاؤں. صبح جسے پچھلے آدمی دنوں نے ایک ڈرامہ لگایا قادیانی یہ عورت نے یہ چیز دعویٰ کیا ہے, مطلب ایک سے کنفرم کیا ہے کہ ام رباب کو رحمت بی ہم نے یعنی کہ ٹارگٹ کرتے ہوئے ان کی کتی رو لی ہے, اور اس کے بعد انہوں نے بولا ہے جی کہ ہم نے مسلمانوں میں ہی ان کو بدنام کر دیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ لیکن ادھر ام رباب صاحبہ کی بھی تو مسٹیک ہے نا. ایک انہوں نے جو اس دن اناؤنسمنٹ کی ہے ام رباب صاحبہ, وہ ویڈیو وہ آڈیو جو ہے وہ میرے پاس ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیں جی آپ بار بار ہر جگہ کے اوپر یہ بات کرتی ہیں, آپ کے پاس وہ پوری ویڈیو ہے, جی آپ ہر جگہ کے اوپر وہ بات کرتے ہیں, اس جی کی جی پوری ہے. ریکارڈنگ لگائیں, وہ ارے ریکارڈنگ جناب لگائیں. کیا ہے وہ, نہیں الفاظ جی میں کہہ رہی ہوں آپ لگا کو. دیں پلیز. میری بات سنیں نا, اگر ایک بندہ آپ کو یہ الفاظ اٹھا کے دے دیتا ہے اور اس میں آگے پیچھے کیا بات ہوئی ہے, اس کے پیچھے کیا ہو رہا تھا, اسے کیا پوری ویڈیو دو. اب آپ کس طرح ان کی میں پوری بتاتا ویڈیو آپ نے ہوں. سنی ہے, ایک منٹ میں نے انکار ایک کیا. منٹ دیں ام صاحبہ, ایک منٹ دے دیں, ایک منٹ دیکھیں. اگر آپ کہتی ہیں تو وہ والی ویڈیو میں سنا دوں گا, اس میں آپ کو جو ہے نا وہ میں بتا دیتا ہوں. جی وہ والی سنائیں مجھے ویڈیو, اب سنائیں وہ والی. جی ایک بات میری پوری سن لینا. اس کا پس منظر جو ہے نا وہ بھی میں بتا دیتا ہوں, چونکہ 42 بندے بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. آج اس بات کو انشاءاللہ آپ پہلے ویڈیو سنائیں نا, وہ پہلے, اس کے بعد پھر بات کرتے ہیں نا پس منظر کے اوپر. اوکے چلے میں ذرا جی بالکل وہ 2 لگائیں. منٹ دیں مجھے, 2 منٹ دیں مجھے. دل معصوم کیا پوچھ رہے تھے آپ؟
میں یہ پوچھ رہا تھا کہ صبح جس آدمی نے بنت ہوا کی اور اما کی جو آئی اور ٹانکی ہوئی تھی وہ کیا کہ وہ بول رہا تھا یہ قادیانیوں کو ماڈریٹر بنایا ہوا، یہ ایسی ہے ویسی ہیں. ہاں یہ بھی ہے. بنت ہوا کے لیے اس نے کچھ جو ایسے لفاظ نازیبا جو بولے تھے. یہ آدمی کون ہے؟ آپ جانتی ہو اس کو؟ میں تو نہیں جانتی ہوں، لیکن میں یہاں پر یہ بولوں گی کہ میں الحمدللہ راسخ العقیدہ مسلمان ہوں، تو میں کسی قادیانی کو ماڈریٹر نہیں رکھوں گی کبھی بھی، کسی صورت بھی. رحمت بی بی، آپ نے ہم لوگ آپ کے پابند نہیں ہیں کہ لیکن آپ کیا میں کریں اپنی گے بات کر اور رہی ہوں. دوسرا کیا If کر رہا I were ہے. you، ٹھیک ہے، میں میری بھی بات آپ کے سنیں، اوپر نہیں. ایک سیکنڈ میری بات سنیں. آپ اپنے ساتھ کسی ایک کو ہمیشہ بٹھائی جائیں. ہم نے کبھی کسی کے بارے میں بات نہیں کی کہ یہ بیٹھا ہوا قادیانی ہے، یہ مسلمان ہے. جی ٹھیک ہے، بالکل. آپ کی براڈ کے اوپر ہمیشہ ایک آدمی بیٹھتا تھا. سن ہم لیں نے سن نہیں لیں پوچھا اس کے بارے میں کہ یہ فی کیوں الحال بیٹھتا سنیں، ہے، یہ آپ کا کیا لگتا ہے، یہ آپ کا محرم ہے یا غیر محرم ہے. فی ٹھیک ہے، الحال ہم نے فی آپ سے الحال کبھی سن نہیں لیں پوچھا. جی، ہم فی نے الحال سن لیں. جی آپ پہلے یہ سن لیں. جی پوری سنائیں، بیک سے سنائیں نا، یہ کیا بات ہوئی، شروع سے سنائیں. شروع سے یہ دیکھیں. یہاں سے نہیں ہے یہ ویڈیو، یہاں سے نہیں ہے، یہ شروع سے سنوائیں. آپ کے پاس اس سے پہلے ٹھیک کی ہے، ہے امیج جی، تو آپ وہ سنا دیں اگر ایک ہے آپ منٹ، کے میں وہی بات کہہ رہا تھا کہ اس ویڈیو کا پس منظر بھی مجھے پتہ ہے. وہ منظر یہ دیکھیں ہے، جی میری بات ارے سنیں. میری بات سنیں نا، میری بات جی تو جی سنیں. اس کا پس منظر بھی مجھے پتا ہے. وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ آپ کو اس بات کے اوپر مجبور کر رہے تھے، تانے دے رہے تھے، باتیں کس رہے تھے. وہ یہ سارا پس منظر میں پتا ہے نا. دیکھیں جی، وہاں پر بنت ہوا موجود تھی، جی آفرین موجود تھی، پرنسس موجود تھی. 1 گھنٹے تک مسلسل مجھے گالیاں دی گئیں. 1 گھنٹے تک برائڈ کو ہیک کیا گیا. میں نے ان کو اتارا نہیں. میں نے کہا کہ بنت ہوا نہیں اتارنا ان کو. بنت ہوا آپ وہاں پر موجود تھی. بنت ہوا آپ ادھر ہیں. لیکن اس ویڈیو میں یہ بات ہے آپ کہ 1 منٹ سائمہ جی پلیز. جی بنت ہوا موجود ہیں آپ یہاں پر. جی جی مجھے اگر 200 گھنٹے بھی گالیاں دی جائیں نا، میں کبھی بھی یہ بات نہیں کہوں میری کہ بات آپ سنیں، جانے میں نے خلاف آپ کا ہوں. ٹھیکہ نہیں اٹھایا ہوا کہ آپ کیا کریں گی یا کیا نہیں کریں گی. ٹھیک ہے، ایک اب مسلمان ہو یہاں کے پر کوئی اس طرح نہیں مجھے کر سکتا. 1 گھنٹہ جب گالیاں دی گئیں، انہوں نے کہا کہ تم قادیانی ہو، تم قادیانی ہو، تم اس چیز کو مانو. میں نے کہا ہاں میں ہوں، جو تمہارا دل چاہتا ہے. انہوں نے ان چیز کو بیچ میں سے کٹنگ کی اور اتنا حصہ لگا دیا. اب یا تو پورے گھنٹے کی یہ ویڈیو آڈیو لگائیں اور اس کے بعد کی بھی لگائیں. ٹھیک ہو کیا؟ بات تو بالکل قادیانی، صحیح ہے، ہر وہ بات صحیح بندہ ہے جو بالکل. قادیانی، میں نے کوئی مرزا کو ایکسپٹ نہیں کیا تھا. اور دوسری بات، کوئی جو مرضی کہتا رہے، جو مرضی کہتا رہے، میری جوتی کو پرواہ نہیں ہے. میری جوتی کو پرواہ نہیں ہے. جو مرضی سمجھے، ریکارڈنگ لگائے، سنیں نا، جو مرضی سنیں نا. کرے. میری ارے رجسٹریشن میری لے کر بات آئی، سنیں، میری بات سنیں میری نا آرام سے. رجسٹریشن لے کر آئی. ارے ام صاحبہ میری بات سنیں. اس بات کو دیکھیں، آپ کلیئر کر رہی ہیں نا معاملے کو. ٹھیک ہے، دیکھیں اب 50-60 بندے کے سامنے بات میں کلیئر ہو رہی کلیئر ہے. نہیں کر رہی، مجھے ضرورت ہی نہیں کلیئر کرنے کی. جو کوئی سمجھتا ہے نہیں سمجھتا ضرورت رہے. نہیں ہے، دیکھیں ضرورت نہیں ہے. لیکن جو جس چیز سے بات کلیئر ہو رہی ہے نا، تو اس کو تو ذرا ہو لینے دیں نا جو ہو رہا ہے. دیکھیں اب جعفری مثال کے بھائی طور میری پہ بات سنیں. جی مجھے جی جی قطعی طور پر آپ نے جو بات کہی، میں نے اس کے جواب میں کہا کہ آپ ویڈیو لگا دیں. جی ٹھیک ہے، جی میں نے پس بالکل. منظر آپ کو بتایا کہ میری براڈ کے اوپر یہ چیزیں وہ ہوئی. پس بنت منظر ہوا بھی مجھے وہاں پر موجود دیکھیں، تھی. وہ یہ جو آپ اور بات کر رہی ہیں نا، اب اس ان کا کو ہمیں پتہ ہے کاٹ نا. چھاڑ کر کے اتنی سی لگا کر، اس سے پہلے جو میری مری ماں کو پہلے گالیاں دی گئی. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ کچھ انہوں نے، یہ کاکا سپاہی نے جو کچھ کیا، کاکا سپاہی لانتی کسی گندی نسل کے نے. اور اس کے بعد وہاں پر گندی میری ہیک کر کے وہاں پر گندی آڈیو ویڈیوز چلائی گئی. اور اس کے بعد یہ تماشا ایک دن نہیں، پورے 2 سال، تقریباً 6-7 مہینے تک یہ چلتا رہا. اور اس کے بعد میں نے ان کو یہ الفاظ بولے. اور اس کے آگے میں نے کیا بولے، اس کے آگے یہ بولے میں نے کہ وہ بھی انہوں نے کاٹ دیے. میں نے کہا کہ ہاں اگر تم یہ بات کہتے ہو کہ میں قادیانی ہوں تو ہوں. اب تم جو کر سکتے ہو تم کرو، کیونکہ میرا اللہ جانتا ہے کہ میں کیا ہوں. جی اور میرا خدا نہیں، وہ مجھے الفاظ لوگ بھی بھی اس میں جانتے ہیں، ہیں کہ میں کتنی بڑی مسلمان ہوں. وہ الفاظ میں بھی ہیں لعنت اس میں. بھیجتی، وہ انہوں نے سب کچھ کاٹ دیا.
نہیں आगे नहीं से वो भी है और ना, पीछे से भी। जो मेरे पास वीडियो आई है उसमें वो अल्फाज हैं जिसमें आपने ये कहा कि भाई मैं हूँ, ठीक है, मैं जमात अहमदिया के अंदर शामिल हूँ, हो गई हूँ, अब तुमने जो मेरा करना है कर लो। जी, आपने ये बात कही है। मैंने अल्फाज कहे हैं, बिल्कुल कहे हैं। ये कहा है इन्होंने कि ये मैं सारी चीजें काटी काम हैं, किया कबूल करती इन्होंने हूँ। अपनी गालियां काट के और ये इतना सा टोटा लगा कर ये तमाशा करते हैं, ये करते रहे, मुझे क्या फर्क पड़ता है। अच्छा नहीं ये देखिए, मेरा इनके कुरान पढ़ता हुआ लिखाए, अरे किसी के यहाँ कहने पर से क्या मेरी फर्क बात सुने, पड़ेगा, यहाँ सुन पर लें। मेरा अकीदा अरे बयान करते हुए कि उम्मे रुबाब ने फलां मुनाजरे में ये किया, फलां जगह पर ये कुरान करीम का तर्जमा ये कर रही थी, फिर तो बात बनती है। कादियानी कह देना किसी को, कादियानी जो है वो गाली नहीं है। कादियानी मिर्जा कादियानी सारी कादियानी में नहीं बैठा हुआ। मिर्जा को नबी मानना, मिर्जा को नबूवत का जो उससे दावा किया उसको सच्चा जानना, मिर्जा के लिए ये कहना कि वो हक पर था, माजल्ला नकले कुफर कुफर ना बाशत, तो वो शख्स जो है जिस वक्त ये कादियानी मुसलमान हुआ था अपना ख्वाजा, तो उस वक्त कह रहे थे कि शहादा सही नहीं पढ़ा गया, तो ये मुसलमान कैसे हो गया। वो तो मस्जिद में बैठ के शहादत में ये लफ्ज नहीं कहे गए, इसके ऊपर लानत नहीं डाली गई, तो मुझे सिर्फ ये कादियानी कहने के ऊपर जो है वो कहते हैं कि ये कादियानी हो गई। लानत है इन लोगों के ऊपर। अच्छा ठीक हो गया जी। देखें, आपने सुना है, मैंने सुना है, मुझे पक्का यकीन नहीं है, लेकिन मैंने किसी से सुना था, अब आप ही तस्दीक करेंगी कि आपने इसके बाद दोबारा अपनी इस बात से रुजू कर लिया था। उसके बाद बिल्कुल, उसके बाद मेरे पास आए हैं जिया अमीन भाई जी उन्होंने जिस वक्त आकर उन्होंने कहा कि मेरे बाप क्या ये तुम्हारी अम्मी को जो उनके पास ये रिकॉर्डिंग पूरी गई थी, गालियों वाली भी गई थी, उन्होंने सही कहा कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, लेकिन बाप तो मैं गुस्से में भी ये बात, मैंने कहा कि मैं इस लफ्ज के ऊपर भी तौबा करती हूँ जिया भाई, लेकिन आपने कहता है कि मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, जो कुछ इन्होंने बकवासियात की है, बहरहाल अल्लाह ताला माफ फरमाए, तो आपने गुस्से में ये बात कही। मैंने कहा मैंने कादियानी कहा, और मैंने कहा कि जो तुम कहते हो, आगे मेरे अल्फाज ये थे, जो तुम कहते हो मैं वही हूँ, जाओ जाके जो दिल चाहता है करो चल के। सही मैंने सही कहा सही। कि तुम्हारे जैसे लोग होते हैं जो दूसरों के ईमान को किसी जिद के ऊपर कहते हैं कि हाँ वो नहीं भी था और वो कहो। मैंने कहा तुम लोग वो लोग हो। ये पूरी वीडियो थी जिसमें इन्होंने काट छाट के इसको इस तरह किया, और आई डैम केयर, मुझे जो कोई किसी ने कहना है कहे, मेरी जूती को परवाह नहीं है इस चीज की। हाँ, उसमें मैं भी जरा एक बात ऐड करता हूँ यहाँ पे, जितने भाई सुनने वाले हैं। जिस वक्त ये मामला हुआ था ना, आज से तकरीबन कोई एक सवा साल पहले की बात है मेरे ख्याल में, जी तो उस वक्त हमारे ग्रुप के अंदर भी ये वीडियो, आप ये वाली जो वीडियो है ना, ये आई थी, ठीक है। तो उस वक्त भी हमारे यहाँ भी जो बातें चली, हमारी लाइवों के ऊपर भी जो बातचीत चली थी, वो यही थी कि मजबूर किया गया है इस औरत को ये कहने के ऊपर। और फिर बाद में कुछ दिनों के बाद ये भी हमें इत्तला मिली कि भाई आपने जो है वो दोबारा रुजू भी कर लिया है अपनी इस बात के ऊपर, तो बड़ी अच्छी बात है। देखें, मैंने भी सुना मैं शुरू किया था उस टाइम हम सब वहाँ मौजूद थे, और इन्होंने कुरान पाक हाथ में रख कर कहा था कि मैं मुसलमान हूँ। इनको हर 6 महीने साल के बाद पता नहीं क्या हो जाता है कि ये फिर प्रूफ मांगने शुरू हो जाते हैं। फिर किस बात का रोना था ये, फिर क्या हो रहा है ये? वो यही तो बात है ना, ये जब रुजू हो चुका है तो फिर किस बात का जब रोना? वो क्या कहते हैं उसको, ब्लैक फ्लैग यहाँ थे तो आप नहीं सुन नहीं रहे नहीं, थे। असल में मसला पता है क्या, एक चीज मैं आपको बताऊं, यहाँ पे कुछ नामाकूल ऐसे भी बैठे हुए हैं कि जिन्होंने लोगों को मुसलमान नहीं करना, उनका मकसद है कि जो मुसलमान है वो भी कादियानी हो जाए। यानी एक बंदा जो इतनी कोशिश में, अब देखें ना, इतने 3-4 दिन से तो हम भी इस मामले को देख रहे हैं, अब मेरी समझ से बाहर है कि भाई वो यानी इस बंदी को हर हाल में कादियानी, यानी वो कहना चाह रहे हैं कि भाई तू किसी तरीके से कादियानियत में घुस जा, चली जा कादियानियों के पास। नाऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अल्लाह हिदायत दे यार आप लोगों को। देखें, मुझे पता है इन लोगों ने अपने आप को क्लियर करने के लिए उसने अपनी जाती और निजी, एक मिनट जी, जाती और निजी जिंदगी को आप हजरात के सामने नंगा कर दिए, ठीक है। और यहाँ पर वो अपनी बार बार कल भी क्लियर देती रही, आज भी क्लियर दे रही है, ठीक है। तो यार खुदा के लिए, अल्लाह के बंदो, अल्लाह आपको हिदायत दे। खुद को इनको कुरान नहीं पढ़ना आता, खुद इनको एक लफ्ज नहीं आता, अपने आप को मुसलमान कहते हैं। उम्र बाप की कोई आज लेकर आए ना। वेट करिए, सिस्टर प्लीज आप थोड़ी देर चुप हो रहे हो, थोड़ा खामोश रहना, थोड़ा खामोश रहना, मैं बात कर रहा हूँ। तो भाई अगर आपको मेरी, आपसे जो ना वो जितने भी दोस्त हमारे सुन रहे हैं यहाँ पे,
آپ سے ہاتھ باندھ کے گزارش ہے، دونوں ہاتھ، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو ان کا طریقہ کار، ان کے کام کا طریقہ کار اگر آپ کو سمجھ نہیں آتا نا، آپ ان کی لائف پہ آنا چھوڑ دیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں، میرا آپ سے، آپ لوگوں سے میرا سوال ہے، وہ جو آپ یعنی اعتراضات اٹھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ سے میرا سوال ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ کتنے لوگ ان کے کام کی وجہ سے قادیانی ہو گئے؟ آپ سمجھتے ہیں جی ان کی وجہ سے قادیانی ہو گئے یہ لوگ، یہ یعنی کہ اتنا برا کام کر رہی ہے یہ عورت کہ اس کی وجہ سے لوگ قادیانی ہو ہی جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی ایک بتا دیں، صحیح ہے یار؟ جو چیز ہم نے دیکھی ہے، ہمارے اور بہت سارے حضرات جو ہے مولانا اے بی یار صاحب ہیں، دوسری چیزیں احباب، ہم نے تو بھائی آج تک یہی چیز دیکھی ہے کہ انہوں نے، قادیانیوں نے قرآن میں جس جگہ ڈنڈی ماری ہے، اس نے جو جا کے گردن سے پکڑ لی ہے۔ اس عورت کے علاوہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ اس نے قادیانیوں کی رگ کو پکڑا ہو کہ بھئی ہاں جی یہاں پہ تم غلطی کر رہے ہو، نہ، میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ اس بات کی گواہی میں، صاحب میرا یہاں پر سوال جہاں پر یہ یہ ہے غلط تھی، جہاں پر یہ غلط تھیں، جہاں پر یہ غلط ہیں، ہم نے بھی کہا ہے غلط ہے، لیکن جو چیز صحیح ہے، صاحب، اب سچ ہے۔ رباب کریں تو کیا کریں؟ جو آپ کل حل کی بات کر رہے تھے، وہ صحیح کہہ رہی ہیں کہ ان کی جوتی کو بھی پرواہ نہیں۔ یہاں پر سب ٹک ٹاک پہ جو آ رہے ہیں اپنا کام کرنے آ رہے ہیں، ان کی کسی کو بھی جوتی کو پرواہ نہیں، بلکہ قادیانی خنزیر نامراد جو ہیں یہ تو ہمارا جو ہے تماشا ہی دیکھ رہے ہیں کہ سنی مارے جا رہے ہیں، پیٹے جا رہے ہیں ایک دوسرے کے اوپر غلاظت اچھالے چلے جا رہے ہیں۔ اب یہ کریں تو کیا کریں؟ بتا دیں، حل بتا دیں، حل کیا ہے؟ ایک سیکنڈ، میں اتنے عرصے سے دیکھ رہی رحمت ہوں، بی بی مجھے حل ایک نہیں مل منٹ، رہا ہے، یہاں پر حل نہیں دکھ رہا ہے۔ رحمت بی سسٹر بی بھائیوں ایک دونوں کے جن منٹ، لوگوں اوپر کو انگلیاں بات کیوں کرنے نہیں دیں اٹھ پھر رہی آپ ہیں؟ کریں۔ رحمت بی بی ایک منٹ، عورتوں کے اوپر جو ہے قادیانی کی جو ہے وہ انگلیاں اٹھ رہی ہوتی ہیں۔ رحمت بی اور بی ایک منٹ پلیز، ہاں بولیں۔ پلیز۔ یہاں پر جو ایک سوال اٹھایا گیا کہ میں نے قادیانی کو موڈیٹر بنایا، ہاں اب اس کے اس کی خلاف ہے، جو آپ کے وجہ ساتھ تھی اختلاف وہ ہے۔ سن بولیں لیں بولیں، ہاں ہاں بولیں۔ کہ تقریباً آج سے کوئی 1.5 ہفتہ پہلے مجھے کوئی ایک براڈ کے اوپر نیڈو کی بیٹی اور اس کے بارے میں بڑی غلط باتیں لکھی ہوئی تھی اور نیڈو کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ میں نے وہاں پر گئی ہوں، میں نے کہا کہ اس تصویر کو بھی اتارو اور آج کے بعد اس طرح کا کام نہ کرنا۔ اس نے کہا کہ عمر باب اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا۔ میں نے کہا آپ پلیز اس کو اتار دیں، شارپ شوٹر کی جو تصویر تھی وہ لگی ہوئی، میں نے کہا اس کو اتار دیں، اور اس طرح کی بات آج کے بعد نہ کریے، بیٹیاں بڑی سانجھی ہوتی ہیں، پلیز اس طرح نہ کریں۔ اس نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے ریڈ کلر کی قمیض اور وائٹ شلوار پہنی ہوئی ہے، اور نیڈو نے اس کے اوپر اور سندھو نے مل کر وہ جو ویڈیو بنائی ہے وہ آپ نے بنائی ہے اور آپ نے وہ سنیں گے؟ میں نے کہا نہیں، میں نے نہیں سنی۔ کہتے آپ اس کی سفارش کرنے تو آ گئی ہیں، پہلے وہ تو سنے جا کے کہ آپ کو کیا کہہ رہے۔ میں نے کہا کہ وہ مجھے سینڈ کر دو۔ کہتا میرے پاس آپ کا نمبر نہیں ہے۔ میں نے کہا جس کے پاس بھی نمبر ہے تمہارے کسی کے پاس، اس کو دو، کسی طریقے سے مجھے پہنچا دو، میں سن لوں گی، اور ابھی اس کو اتار دو۔ اس نے اس کو اتار دیا۔ اتارنے کے بعد میں نے اپنی براڈ لگائی کچھ 6-7 دن کے بعد۔ 6-7 دن کے بعد میں براڈ لگائی تو نیڈو بھی آ گیا اور سندھو بھی آ گیا۔ انہوں نے آ کے کہا جی ہم نیچے ہی تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے ویڈیو بنائی ہے، اسے کہنا تھا ویڈیو دکھاؤ، اس طرح کرو، فلاں کرو، وہ جھوٹ بول رہے ہیں، فلانا کرے، کوئی ایسی ویڈیو ہے ہی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، بالکل جھوٹ ہے۔ اچھا جی، اتنے میں جو عرفان جٹ تھا وہ آ گیا۔
उसने आके जब मैंने इसको ऊपर लिया, इन्होंने गाली गलौज करना शुरू कर दी और उसको ड्रॉप कर दिया नीचे। मैंने कहा कि वो आया, वो फिर मैंने उसको लिया, मैंने कहा इरफान जट बताओ, वो कहने लगा जी मेरे पास वीडियो मौजूद है, मैं लगाता हूँ। वो लगाने की बात करेंगे उसको ड्रॉप कर दे, वो लगाने की बात करेंगे उसको ड्रॉप करेंगे, क्योंकि ये दोनों मॉडरेटर थे। अब वो थोड़ी सी बात करे उसको ड्रॉप कर दे। मैंने उसको मॉडरेटर बनाया, मॉडरेटर बनाकर मैंने कहा कि अब ये कोई किसी को नहीं उतारेगा और मैं तुम्हें बता रही हूँ, मुझे बताना कि तुम कौन हो, अब बात पूरी करो। उसने इनको लगाए म्यूट लगाकर उसने अपनी वीडियो जब सुनाई, वीडियो सुनाते हुए मैंने कहा कि ये वीडियो बनाई कहाँ है तुमने, ये फिर उसको उतारी जाए और गाली गलोच इन्होंने शुरू कर दिया। वो कहे उमेर बाप देखे ये हमें गाली दे रहा है, उमेर बाप ये लगाने नहीं दे रहा। खैर उसके बाद जो है मैंने ब्रॉड बंद की। जिस वक्त मैंने ब्रॉड बंद की, मॉडरेटर वो ख़त्म हो गया, मतलब मैंने अगले दिन जो है ना मतलब ब्रॉड ऑन की। उस वक्त कोई मॉडरेटर नहीं था, कादियानी भी, और मैंने शार्प शूटर को भी हटा दिया और सिद्धू को भी हटा दिया। अब मैंने वहाँ पर जब बात की तो ये शार्प शूटर भी आया और वो भी आया, कहते जी ये वीडियो हमने नहीं बनाई हुई, ये कादियानियों ने बनाकर हमें बदनाम करने के लिए आपको दी है। मैंने कहा जिस वक्त मैं कह रही थी कि मुझे ये देखने दे कि रिकॉर्डिंग कहाँ से हुई है, तो आप लोग क्यों बोल रहे थे, क्यों गालियाँ दे रहे थे। मैंने कहा ये तस्वीर मेरी लगी हुई, मैंने उसकी तरफ देखी है, इसकी ब्रॉड के ऊपर शाहिद की, लेकिन ये अल्फाज वहां पर मैंने नहीं सुने। मैं गलत बात नहीं करूंगी, मैंने तस्वीर लगी देखी है, मैं स्क्रॉलिंग करते हुए मैं आगे बढ़ गई हूँ, मैंने ये अल्फाज नहीं सुने, लेकिन ये तस्वीर मैंने शाहिद की ब्रॉड पे लगी देखी है, ठीक है। और गालियां मतलब दे रहे थे, ये अल्फाज जो गाने वाले और ये वो, कहता है ये कादियानी है। मैंने कहा ये कादियानी की आवाज नहीं है, ये किसी खास पेंडू फैसलाबादी की आवाज है, ये बिल्कुल झूठ है। और मैं इस आवाज को पहचान रही हूँ, ये अक्सर मिर्जा के ऊपर भी गाने गाता है, मैं इसको पहचान लूंगी इस बंदे को, ठीक हो क्या। अब मुझे बताएं कि मुझे इस हद तक मजबूर किया जाए कि मैं बात ना कर सकूं और मुझे क्या मॉडरेटर बना दिया। मॉडरेटर क्या मैंने जायदाद नाम लिख दी थी उसको। मुझे उस वक्त जो थी उसकी बात पूरी सुननी थी, जो फिर भी इन्होंने सुनने नहीं दी। इसलिए मेरी ब्रॉड के ऊपर मेरे इख्तियारात है, मेरी जात के ऊपर मेरे इख्तियारात है। अगर किसी को मेरे ऊपर मतलब है वो मुझसे बात ना करे, वो मेरी ब्रॉड पे ना आए, उसको कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कभी किसी को ब्रॉड भी शेयर नहीं करती, मैं कभी किसी को ये नहीं कहती कि मेरी ब्रॉड को टैप टैप करो, मैंने कभी किसी को ये नहीं कहा कि मुझे गिफ्टिंग करो। हाँ मैं दूसरों को ज़रूर करती हूँ, अभी भी मेरा लेवल देख लें 23 से ऊपर है मेरा लेवल, मैंने गिफ्टिंग की है, मैंने गिफ्टिंग ली नहीं हुई, नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई मुझे ये समझता है कि मैं मुसलमान को गाली देती हूँ, मैंने कभी किसी मुसलमान को गाली ना दी है। मुझे 2 साल हो गए गालियां सुनते हुए। उनके जवाब में जब मैंने उनको कहा कि तुम लोगों से कुत्ते बेहतर है, हेलो, अच्छा कमर दोबारा बंद कर दे। कोई बात नहीं, अभी खुले रहे बेशक, ओके ओके, अभी कोई मसला नहीं। सिस्टर का म्यूट भी नहीं लगा हुआ, चुप कैसे हो गए? ओह नीचे ही गिर गए। कॉल आ गई थी, तो बहरहाल जी क्या कहना चाहेंगी डॉक्टर साइमा बीबी और दिल मासूम मौलाना अफजल साहब? जी मुझे सख्त अफसोस हो रहा है सैयद मोहम्मद जाफर। अस्सलामुअलैकुम जी सुभान अल्लाह, रहमतुल्लाहि आप लोगों के लिए ऐसी जुबान यूज की जाती है, और मुझे पता है तुम कौन हो जो उर्दू में लिख रहे हो। बेगैरत इंसान नीडो, तुम्हारे लिए यही बनता है, तुम्हारे लिए जूते बनते हैं, उठते बैठते टिकटॉक पे ना सारे लोग मिलके तुझे जूते मारे। 4 शादियां करके भी जो है अपनी बीवी के पास नहीं बैठता, यहाँ आ जाता है औरतों की आवाजें सुन के मजे और लेने के बीवी लिए। अक्सर बेगैरत जो जरा इंसान, पड़ोसियों के पास बैठी होती है, बेगैरत है ये है ना सारे के नीटो? सारे। अब बीवी इसको पड़ोसियों इसको के कौन पास, जूते मारेगा, इसके ऊपर कोई कौन फतवा लगाएगा? क्योंकि इसके यहाँ लिए पे मैसेजेस करने एक में मिनट, इतना इसके मसरूफ लिए होते क्या हैं कि हुक्म बीवी, है शरीयत की रूह से अगर देखा जाए तो? ये तो कभी तीतर कभी बटेर, ये यही करता रहता है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। अजीब बंदा है, मुनाफिक बंदा है ये। मैडम जी आप मेरी बात सुने, अगर वो कोई नीचे लिखता है और आप पढ़ के उसको सुनाती हो, इससे उसको खुशी होती है कि मैं कामयाब रहा हूँ।
اگر وہ نیچے لکھتا ہے اور آپ اس کو اگنور کرو نا، اس کو اندر سے کڑن ہوگی کہ میں ناکام ہو رہا ہوں. حق آپ شار بالکل صاحب، بھی اگنور افضل صاحب، آپ کی بات سر آنکھوں پر. آپ کو نہیں پتا یہ کتنا منافق بندہ ہے. اس نے ٹک ٹاک کے اوپر ادھم مچا کے رکھا ہوا ہے. یہ عورتوں کی براڈوں کو گھیرتے ہیں، ان کی براڈوں پہ جانتے ہیں. اگر ام رباب بری ہے تو یہ چھوڑ کے کیوں نہیں آ جاتا؟ کیوں بیٹھا رہتا ہے وہاں پر؟ یہ بس آپ اگنور کر دیں، یہ خود بخود چلا مجھے جائے یہ گا. سمجھ نہیں آ رہی جو شاہ صاحب زال صاحب، یہ تماشا بہت عرصے سے چل رہا ہے. آپ شاید ابھی آئے، یہ 4-5 سال پرانی کہانی. پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. براڈیں بڑی اچھی چلتی تھیں. یہ جب سے یہ آئے ہیں نا دین کے ٹھیکیدار، یہ بغیرت، یہ جو ہے، یہ نیڈو جو ہے، کبھی اس کی براڈ پہ، کبھی کسی کی براڈ پہ. یہ اپنی براڈ آن کرتا تھا، 4 لوگ ڈھنگ سے اس کی براڈ پہ آ کے اس کو سنتے نہیں تھے. اس کا نام نیڈو ہے نا، نیڈو ہے، پھر شارپ شوٹر ہے، پھر ڈاکٹر، پتہ نہیں کون شارپ کون سی شوٹر، آئی ڈیز یہ بنا کر آتا ہے. شارپ اس شوٹر. کی اپنی کوئی شناخت ہے ہی نہیں. ابے تیری تصویر آ گئی، تجھے تیری نسلوں سے نکال لوں گی، اب نسلوں سے میں. مطلب اس نے حد توڑ کے رکھی ہوئی ہے. اپنے آپ کو بولتا ہے کہ جی نالجبل بندہ ہے. تو یہ تو اپنی براڈ لگاؤ، مت جاؤ میرے باپ کی براڈ پہ، مت آؤ ہم لوگوں عورتوں کی براڈوں کے اوپر. کیوں آتے ہو؟ تم لوگوں نے، میں جو نظر آ رہا ہے نا مجھے، شاہ صاحب آئیں گے جعفری صاحب، تو میں ان سے، آپ نے پوچھا ہے تو میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کی، مجھے سیریسلی ابھی میں نے جو ان کی وہ ویڈیو سنی ہے جس پہ وہ بتا رہی ہیں کہ مطلب انہوں نے کس طرح چھوڑ دیا اور پھر 1 روپیہ بھی اس سے نہیں لیا. یہ یعنی کہ کہیں پہ مطلب انسان یہ خود، جس کو یہ ہوتے کون ہے، جس کو جہاں اٹھا کے یہ ان کی اپنی آئیڈینٹی کیا ہے، یہ خود کہیں کافر ہے کیا ہے، یہ اپنے شناختی کارڈ لا کے ہمیں دکھائیں ان کا مذہب کیا ہے، کہ یہ صرف اور صرف اسلام کو ہی ٹارگٹ کرنے آئے ہیں. یہ پاسپورٹ چیک کرو. میں تو اپنا پاسپورٹ دکھانے کو تیار ہوں. میں اپنا میں خود دکھانے کے لیے تیار ہوں. شناختی کارڈ دکھانے کو تیار ہوں. دکھاؤ سارے اپنے شناختی کارڈ. پہلے تو اس کا دیکھو نیڈو سسٹر، کو کس سسٹر میں اس آپ پہ آیا ہے پاسپورٹ یہ دکھائیں یورپ. نہ آئی ڈی کارڈ دکھائیں. رائٹ ہی کیا ہے. البتہ آپ نے ابھی جو آپ باتیں کر رہی ہوں جس کے بارے میں تو خیر اتنا نہیں جانتا ہوں، لیکن یہ جو لڑکے بیٹے ہوں گے شاید مرد حضرات اس کے پاس بیٹھنے والے، وہ سن کے اس کو سمجھا دیں گے کہ اللہ کے بندے کیا کر رہے ہو. تو آپ کو لگتا ہے؟ نہیں، یہ امید ہے یہ مولانا بیٹھے ہوئے نا، جب میرے سامنے کوئی ایسی بات کرتا ہے کہ مولانا کی کوئی غلطی ہے، میں ان کو بتا دیتا ہوں، میری کوئی غلطی ان کو بتاتا ہے، یہ مجھے بتا دیتے ہیں. اسی کو تو افہام تفہیم کہا جاتا ہے نا، سمجھنا سمجھانا. سمجھنا سمجھانا. لیکن جو ایک جدی پشتی ڈھیٹ ہو، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تو اس کو جوتے مار کے پھر اس کا اتارا نام جائے. نیڈو ہوتا ہے، نیڈو، جو جدی پشتی ڈھیٹ اینڈ بغیرت ہوتا ہے. اچھا، میری میں آواز وہی آ کہہ رہا ہوں، رہی ہے؟ جتنی بار آپ ان کا نام لوگے نا وہ خوش ہوں گے کہ بھی ہم کامیاب جا رہے ہیں. آپ خوش ہوں گے. 1-2-3 دن تک اگنور کرو نا، وہ آتے جائیں گے، خود بخود تک جائیں گے. واللہ یہ شروع سے جب پیدا ہی ہوئے تھے نا تو ان کی اپنی ماں نے کہا تھا کتی کا بچہ پیدا ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ پھر بتائیں یہ تھوڑے بڑے ہوئے، عورت کو انہوں نے اتنے عرصے سے ستایا ہوا ہے، وہ یقین پھر ماسی نے کہا کہ رام دیا ادھر آ. ٹھیک ہے، نہیں، بہن کا پتا تھا ان کو. تو اگر یہ کوئی عورت یہ کہہ رہی ہے کہ اس بندے نے مجھے کتنے عرصے سے ستایا ہوا ہے، تو اس بندے کو اپنے گریبان میں دیکھنا چاہیے. جو بھی ہے، یہ اپنی ماں بہن کی طرف دیکھنا چاہیے، اپنے بیٹیوں کی طرف دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، بھی ایک عورت کیوں کہہ رہی ہے کہ اس بندے نے مجھے ستایا ہوا ہے، توبہ کرنا چاہیے، اسے استغفار پڑھنا چاہیے. بری بات ہے. اپنی مسلمان عورتیں جو اپنے مسلمان عورتیں ایک بندے کے بارے میں شکایت کر رہی ہو، وہ بندہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا دفاع کرے گا؟ وہ مجھے قادیانی یہ کے ساتھ بیٹھ کے بتائیں کیا بات کرے گا؟ کہ کیا مجھے جو پیغام دے چیز گا وہاں نظر پہ؟ آ رہی ہے نا افضل صاحب، یہ جعفری صاحب، یہ میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ جو مرد حضرات بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ عورتوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو عورت ہاتھ نہ ہے نا وہ تھو کوڑی اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں ہاتھ نہیں، دھو کے. استغفر اللہ، ٹھیک ہے، استغفر اللہ. یہ ایسے ہی ہو رہا ہے. دیٹ از تو ٹرو، مجھے پتا چلا دیٹ ان از لوگوں کو ریالٹی. دیکھتے ہوئے ایسا مجھے سمجھ آیا کہ ان کو کوئی دین اسلام کی کوئی پرواہ نہیں ہے، صرف اپنے ذاتی مفاد کی خاطر کسی انسان کے پیچھے لگ جاتے ہیں بس، اور ان کو کچھ بھی نہیں ہے، نہ یہ اسلام ہے نہ یہ وہی ہوگا نا، دین کی طرف ہے. وہی ہوگا. آپ سب بہنیں جانتے ہوگی وہ حدیث مہاجر ام قیس، اس کے بارے میں پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى.
وہ فمن کانت ہجرتہ، وہ لمبی حدیث ہے نا بخاری شریف کی، تو پھر وہی مہاجروں میں قیس کا قصہ ہو جائے گا کہ آیا یہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں یا کسی عورت کے لیے آ رہے ہیں کوئی کام. جعفری صاحب آگے واپس جی السلام علیکم. اگنور کرو سو forget about everything. سو جتنی سی انہوں نے کرو گے انہوں نے ٹینشن انہوں ہی دیو گے. اتنے اپنی گل بولو کرو، جو بھی کرنا کرو، انہوں بھونگن دے بھونگ رہے ہیں. ایک منٹ. شاہ صاحب اس چیز کا آپ کو پرماننٹ حل نکالنا پڑے گا، کیونکہ یہ ہر 6 مہینے بعد شروع ہو جاتے ہیں، اور کل بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے جو یہ اسکانی صاحب کو آپ نے پھر لے لیا. ان کی بہت ساری چیزیں میں کل ایگری نہیں کی. میرے خیال سے اس کا حل صرف اور صرف یہ جو ہماری سسٹر ہے نا وہی نکال سکتی ہے کہ ان لوگوں سے دور رہے، کوئی بات ہی نہ کرے، بات ختم. ایک سیکنڈ. السلام علیکم، زاہد اسکانی صاحب ہیں؟ وعلیکم السلام. ابو رافع صاحب میں نیڈو ہوں. اچھا دیکھیں، آپ نے نیچے بڑی بری باتیں لکھی ہیں نیڈو صاحب. کب لکھی ہیں؟ کہاں پہ لکھی ہیں؟ ذرا بتائیں. یہ آپ کی جو دوسری آئی ڈی ہے اس میں آپ نے بہت بری باتیں لکھی ہیں. یہ جائے اس کو میں نہیں اتارا ہے نہیں، نیچے. آپ یوں سمجھیں کہ یہ تو اس نے میرے لیے بھی ابھی لکھا ہے، اور ام رباب، یہ سارے اس کا بس یہی کام ہے. یہ آتا ہے یہاں پر تڑیاں دینے کے لیے عورتوں کو. یہ اگر اچھا ہوا موجود ہے، میں اس بھائی کو اتنا ہی کہوں گا کہ اللہ کے بندے 1 2 3 4 عورتیں آپ کے بارے میں شکایت کر رہی ہے، بس توبہ کرو، اللہ کے سامنے جو ہے وہ سجدہ ریز ہو جاؤ، اور استغفار یہ کرو، بس زاہد اتنا ہی اسکانی کہوں گا. کی آئی ڈی بنا کر کیوں آیا ہے؟ کیوں آیا ہے؟ یہ ہوتے یہ ہیں 2 نمبر چالباز، یہ معلوم ہوا کہ 2 نمبر آدمی ہے. بغیرت. وہاں سے دیکھ لیں آپ. معلوم ہوا دوسرے بندے کے آئی ڈی سے آنا مولانا، پتہ ہے نا آپ کو، یہ جی، معلوم ہوا 2 نمبر آدمی ہے. 2 نمبر آدمی ہے یہ بات آپ نے شاہ کی نا. شوٹر صاحب آپ 2 اپنی نمبر شوٹر صاحب آپ نا ماں کا 2 نمبر بچہ ہے. شارپ شوٹر صاحب آپ ایک کام کریں، آپ نا اپنی ریئل آئی ڈی سے آ جائیں، ٹھیک ہے؟ پھر آپ سے بات کرتے ہیں. ریئل آئی ڈی سے ہیں آپ کی جو اپنی ریئل آئی ڈی ہے نا اس سے آ جائیں. شاہ صاحب بتائیں ذرا مجھے، جو میرے کچھ کنسرن ہے شاہ صاحب، لائک جی جعفری جی صاحب. جی جی دیکھیں ابھی یہ کل بھی جس طریقے سے ٹریپ ہوا سارا کچھ، دیکھیں میری بات سنو. اب جو زاہد اسکانی صاحب نے جو باتیں کی، جب میں نے ان کو بولا کہ آپ سمپل جو ہے مرزا قادیانی کے اوپر لعنت بھیج دیں، تو وہاں سے وہ جو چیز میرے سامنے آئی وہ میرے لیے بڑی ہرٹفل تھی، لائک ہرٹنگ تھی. کہ مطلب اوور آل آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس پوری سچویشن کا حل کیا ہے؟ کیونکہ دیکھیں آپ جانتے ہیں کہ ریسنٹلی ہم لوگ بہت ڈسٹرب تھے کہ قادیانی عورتیں سنی بن کے بیچ میں بیٹھی ہوئی تھیں، ٹھیک ہے، اور ہمیں پتہ چل گیا الحمدللہ. اور مجھے یہ بتائیں کہ یہ جس طریقے سے یہ ان کا فتنہ چل رہا ہے کہ یہ مسلمان یعنی تبلیغ کرنے والے لوگوں کو تنگ، جیسے بی بی کو بھی انہوں نے تنگ کیا، امی کو بھی، جو ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی اس چیز کی کہ کس طریقے سے اپنی ہی بہنوں کو، مسلمان بہنوں کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کرنا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ اس کے کیا اسٹرانگ سٹینس لیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ کل جیسے واقعی میں انہوں نے وہ ویڈیو دکھا کے کہ مطلب جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے قادیانیت قبول کر لی، اور اس بیس پہ مطلب وہ دکھا کے یہ نہیں بتایا کہ اس کے بعد انہوں نے رجوع بھی کیا. اور رجوع کی جہاں تک بات آتی ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بی بی نے 3 دفعہ رجوع کروایا گیا بی بی سے. جو مجھے تکلیف بھی ہوتی تھی کہ یہ لوگ کون ہیں، یہ کیا خدائی دعویٰ کر بیٹھے ہیں، کیا یہ دنیا کے خدا بن بیٹھے ہیں، کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پہلے سارے انہوں نے ڈیسیژنز لینے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کی حرمتوں کو جو ہے وہ ڈیمیج کرنا ہے؟ کیا یہ واقعی کنفرم کریں کہ یہ کیا واقعی خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں یہاں پہ دنیا میں، اور یہ جو ان کا رد عمل ہے؟ کیونکہ یہ بہت بادرنگ سچویشن چل رہی ہے اس وقت. جو میں دل معصوم صاحب ذرا جگہ دیں گے آپ؟ وہ یہ پتہ نہیں اب زاہد اسکانی صاحب کی جو ہے یہ ریئل آئی ڈی کہ کون سی آئی ڈی ہے مجھے نہیں پتا. یہ بات حقیقت ہے کہ قادیانی پہ جو ہے وہ لعنت بھیجنے پر یہ میں اس طرح کی باتوں میں پڑھتا نہیں ہوں. یہ مولانا بیٹے ہوئے میں ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں. یہ تقریباً 1 یا 1.5 سال پہلے کی بات ہے. مولانا بیٹے ہوئے ہیں جعفری صاحب. یہ وہ ایک عورت تھی، ٹیا نام کی عورت کے بروڈ پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے. اسی طرح فجر نماز کے بعد صبح کا ٹائم تھا ہمارے ہاں.
تو وہ کہہ رہی تھی کہ بھئی یہ ام رباب جو ہے وہ قادیانی ہو چکی ہے. ان کی آڈیو چلائی انہوں نے کہ میں احمدیت قبول کرتا ہوں. ایک بندہ وہاں بیٹھا ہوا تھا کسی سکھ نام کے آئی ڈی سے، اور تصویر بھی سکھ کی لگی ہوئی تھی. اس نے مجھے کہا کہ مولوی صاحب یہ دوسری بھی سن لو جس میں یہ روکا کہہ رہی ہے، وہ جو صاحب کہہ رہے نا وہ رجوع کر رہی ہے اس سکھ نے. تو پھر وہ وہاں بھی کچھ میں تو ہو گئی ہے، کوئی لمبی بحث چلی ہے اس میں. تو بہرحال ایک پرانی باتیں ہیں، اس کو میرے خیال سے کوردنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سب ایک دوسرے کو بہتر جانتے ہو. جی افضل صاحب، ہم جس بیس پہ بات کر رہے ہیں آپ نہیں تھے، ہم کسی اور بیس پہ بات کر رہے ہیں، اور یہ کویسچن میں نے جعفری صاحب سے پوچھا. جی یہ جو بات، جہاں تک بات ہے نا زاہد اسکانی صاحب کی، تو اسکانی صاحب نے تو اس سے پہلے بھی جو ہے نا یہ بہت ساری ویڈیوز بھی ہیں کہ جس میں یہ جو ہے اگر کوئی ان کے ساتھ بیٹھ کے علیہ السلام بھی کہہ رہا ہے تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور مرزا کو جو ہے وہ صاحب بھی کہا جا رہا ہے، علیہ السلام بھی کوئی کہہ دیتا ہے تو ان کو کوئی ایشو نہیں ہوتا اس کے اوپر، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ان کو کھلی چھوٹ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، پہلی بات. اور دوسری چیز، کل آپ کے سامنے ویڈیو بھی آ گئی تھی جس کے اندر ایک بندہ سریعام گستاخیاں کر رہا ہے، اور ایک بندہ ان کی منتیں کر رہا ہے کہ بھائی نیچے گستاخی ہو رہی ہے، لیکن انہوں نے اس بندے کی، یعنی کہ وہ جو مسلمان تھا، ٹھیک ہے، تو اس کی بات کے اوپر انہوں نے کوئی اعتبار نہیں کیا. انہوں نے اس کی بات سنی نہیں، سنی انسنی کر دی. وہ نیچے 8 منٹ تک لگاتار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتا رہا ہے، ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا تھا. یہ چیز آپ کے سامنے آ گئی، ٹھیک ہے. تو اس طرح کی چیزیں ان کی تو بالکل موجود ہیں، وہ تو کوئی دوسری رائے ہے نہیں ہے. اور دوسری بات یہ، جہاں تک بات ہے ام رباب کی، تو ام رباب صاحبہ نے دیکھیں بالکل بات کلیئر کر دی. دیکھیں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ایک بندی جس نے اپنی نجی زندگی کو آپ حضرات کے سامنے لا کے بالکل کلیئر کر دی ہے، اب اس کے بعد بھی اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ جو ہے وہ قادیانیوں کی سہولت کار ہے، تو بھئی یہ پھر آپ کا اپنا ذہن ہے جو بنا ہوا ہے کہ بھئی یہ سہولت کار ہے، وگرنہ اس نے آپ کو اپنی زندگی کتاب کی طرح کھول کے سامنے رکھ دی ہے کہ بھئی ایک اس بندے سے کہ جو کروڑوں پتی ہے، اس کا شوہر ہے، اس نے اس کو لات مار دی ہے، اس کے بعد اس کا تعلق ختم ہو گیا ہے، صحیح. اور اس نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ پھر جس طرح کام کر رہی ہیں ماشاءاللہ، یہ سارے آپ کے سامنے ہیں، ٹھیک ہے. مولانا مجھے ایک بات بتائیں مولانا. اب جہاں تک آپ نے پوچھا ہے حل کا، تو اس کا حل یہ ہے کہ میں ام رباب صاحبہ کو، اس سے پہلے بھی آپ ان سے یہاں بیٹھی ہوئی پوچھ سکتے ہیں، میں نے اس سے پہلے بھی ان سے میں نے یہ عرض کی تھی کہ ایک تو یہ ہر ایک کو مارڈینیٹر بنا دیتی ہیں، ہر ایک کے اوپر اعتبار کر لیتی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو بھائی آپ جب دین کا کام کر رہے ہیں نا، تو آپ نے پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہے کہ میں نے اپنے ساتھ بٹھانا کن بندوں کو ہے، کن لوگوں کو میں نے اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے، ٹھیک ہے. اب جو بندہ بھی آیا ہے اس نے ختم نبوت کے اوپر تھوڑی سی بات کی، آپ نے کہا جی یہ تو ختم نبوت کا مجاہد بن گیا، چل بھائی میری ٹیم میں شامل ہو جا. بھائی آپ طریقہ کار رکھیں، پہلے اس کو جانچیں پرکھیں، 5-6 مہینے اس کو اپنے ساتھ چلائیں. آپ کیوں اس کو جناب اتنا اعتبار اس کے اوپر ہو گیا؟ پھر ہے بھی آپ عورت ذات ہیں. تو میں گزارش کروں گا، پہلی بات یہ ہے کہ آپ بالکل خاموشی سے طریقہ کار سے، جو آپ کا طریقہ ہے قادیانی کو رد کرنے کا، ڈیبیٹ کرنی ہے، آپ کے اندر صلاحیت ہے، ڈیبیٹ کریں. آپ کے اندر صلاحیت ہے دعوت و تبلیغ کی، آپ ماشاءاللہ اچھی سپیکر ہیں، آپ بہترین انداز میں گفتگو کر سکتی ہیں، آپ دین اسلام کے اوپر گفتگو کریں، ٹھیک ہے. اور مسائل جیسے لے کر اب ایک بندہ آتا ہے، آپ نے اس دن بھی شروع کیا کسی ٹاپک کے اوپر، اسلامی ٹاپک تھا، ایک بندے کے آنے کی وجہ سے آپ نے اپنا سارا ٹاپک ڈیوائڈ کر دیا، سارے اس کے پیچھے لگ گئے. جیسے میں نے کل مثال دی تھی کہ ہماری مثال وہ ہے کہ کسی نے کہا کہ وہ جنانا کتا تیرا کن لے گیا، کتے پیچھے نس پہ، اور جدھر جدھر کتا جا رہا ہے وہاں پیچھے بھاگی جا رہے ہیں. تو ہماری یہ صورتحال بنی ہوئی ہے. بالکل بالکل صحیح بات ہے. تو بھائی جو کوئی آگے بولتا ہے بکتا ہے اس کو نیچے اتار دیں، اپنے کام پہ فوکس رکھے، اپنا جو ٹاپک لگایا ہوا اس کے اوپر کام کرتے رہیں. اس کا حل یہ ہے. باقی آپ خود بخوبی جانتی ہیں کہ ہمارے علماء، ہمارے صلحاء، ہمارے اکابرین، ہمارے اسلاف، ان کے اوپر کیا تہمتیں نہیں لگائی گئیں، کیسی ان کے اوپر مسائل تکالیف کا سامنا ان کو نہیں کرنا پڑا. کیا انہوں نے
जो है वो रोना धोना शुरू कर दिया था। आप जो है वो मौलाना आजम तारिक शहीद रहमतुल्लाह अलैह, उनकी सवानें लिखी गई हैं, आप उनकी किताब पढ़ें, आपको पता चले कि उनको कितना जुल्म तशद्दुद किया गया। लेकिन कभी भी किसी बयान के अंदर उन्होंने, हालांकि रोजाना उनके 2-2 3-3 बयानात होते थे, 45 साल की उम्र में उन्होंने 100 साल की काम कर दिए। ठीक है, एक तकरीर बता दें, एक बयान उनका बता दें जिसके अंदर उन्होंने ये कहा हो कि मेरे साथ जेल में ये होता था, मेरे साथ अपनों ने ये किया, मेरे साथ गैरों ने ये किया, ना, गिला आया ही नहीं। उन्होंने कहा थोड़ी सी जिंदगी है, इसके अंदर मैंने काम करना है और करके बताऊंगा, करके गए हैं काम। वो एक किताब है ना, अरबी अदब की किताब है, और मौलाना जानते हैं अफजल साहब, ये नफ़हतुल अरब, ये हम उलमा को ना मदारिस में तलबा को पढ़ाई जाती है। इसके अंदर ना एक चिड़िया दूसरी चिड़िया को नसीहत कर रही है, और नसीहत करते 3 नसीहतें की हैं। एक नसीहत उसने ये की कि जो हमारा जो मकसद है यहाँ पे, एक नसीहत उसने ये की कि आपके साथ अगर कोई बुराई कर दे, कोई गलत कर दे, आपको दुख दे दे, आपको तकलीफ पहुंचा दे, आपने पीछे मुड़ के नहीं देखना कि मेरे साथ क्या हुआ है, आपने ये देखना है कि मैंने आगे करना क्या है। तो फिर आपका हर आने वाला दिन आपकी तरक्की वाला दिन होगा, आप आगे बढ़ रहे होंगे। अगर आप पीछे वाले मसाइब और तकलीफ के ऊपर रोना धोना शुरू कर देंगे, आपका पिछला दिन भी ज़ाय हुआ, अगला दिन रोने धोने पे ज़ाय हो गया, तीसरा दिन उसके ऊपर तबसरे पे ज़ाय हो गया। तो आप तो माशाल्लाह ख़त्म नबूवत का काम, दीन इस्लाम की जड़ और बुनियाद है। इतना बड़ा ये महाज है, इतना बड़ा ये जिहाद है कि मैं तो समझता हूँ कि दीन इस्लाम के अंदर इससे बड़ा कोई जिहाद नहीं है कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत का दिफा, सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत का दिफा नहीं, ख़त्म नबूवत का दिफा हुजूर की ज़ात का दिफा है। बराह रास्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस का दिफा है ये, ठीक है ना। तो आप तो इतने बड़े महाज के ऊपर काम कर रही हैं, और इन छोटे मोटे जो है वो कतूरों की बातों में आके, तो इनकी टेंशनें लेके दिमाग पे सवार करके आप इनके पीछे लग जाएंगी, तो भाई आप काम कब करेंगी? आप इनको जवाब कब देंगे? आपने मुताला भी करना होता है, आपने किताबें पढ़नी भी होती हैं, आपने मुनाजरे भी देखने होते हैं, आपने और दीगर आपके काम होते हैं, घर के काम होते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश ये है, और इस बात का हल भी यही है कि बगैर किसी के ऊपर नज़र रखे कि भाई वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, ये कहने की और ये चीज़ें करने की बजाय अपने काम के ऊपर फोकस करके अल्लाह के ऊपर नज़र रख के चल भाई, तो इंशाअल्लाह आप देखेंगी कि 1 महीने आप एक काम करें ना, ये काम आप करें, 1 महीने के अंदर अंदर अगर सबके ट्रैक ठीक ना हो गए तो मुझे कहना। वैसे सैयद साहब, आपने बड़ी जबरदस्त बात की है। मैं एक पेशकश करती हूँ उम्मे रुबाब साहिबा को, सारे मॉडरेटर्स हटाएं, जितने हम यहाँ पर बैठे हुए हैं हम सबको मॉडरेटर बना दें, फिर देखें आपकी ब्रॉड कहाँ से कहाँ जाती है। अच्छा, एक और बात, जी, अब जैसे मैं कल, जैसे आपको पता है कि मैं हजारे मजाक का है, मैंने खैर मैं बहुत ज्यादा कल डिस्टर्ब हुई थी ये पूरी, क्योंकि आपको पता है कि जब से मैं कुरान पढ़ने की नीयत से आ तो गई, लेकिन इतना कुछ हुआ है, इतना कुछ हुआ है। मुझे ये बताएं कि अब ये जाहिद अस्कानी ने जो कल बातें की हैं, या पता चल रहा था कि वो, मुझे ये बताएं कि ऐसे लोग जो हमारे दरमियान में बैठे हुए हैं उनका क्या करना है फिर? ये क्या, ऐसी कोई बात नहीं है, ये बस जिद पे आ जाते हैं कभी कभार। नहीं, जिद की बात नहीं होती बिनते हवा, कुछ चीजें बड़ी जब हम लोग इनको कहते हैं ना, जैसे उमर बाप से बार बार 8-2-3 महीने के बाद जो ना वो नहीं, आप मिर्जे को साहिब कह रहे थे और फिर लानत मेरी भेज पानी की भी बात है, ये कभी 1 मिनट सिस्टर, मैं मौलाना से कुछ पूछना चाह रहा हूँ। जी बिस्मिल्लाह। मौलाना आप मुझे ये बताएं, मौलाना भाई आप हमें तहमतें लगा रहे हैं तो हमारी भी बात तो सुनो, हमें भी टाइम दो। हम तोहमत नहीं लगा रहे आप पे, आपने कल इसी तरह का साहिब बोल रहे थे और उसके बाद आप उसके लानत भी भेज रहे थे। मैं तो अभी भी मिर्जा जी कहता हूँ, मिर्जा साहब कहता हूँ। यार क्या बीबी, ये कसम से आप लोग इस तरह के बंदे को बैठाते हैं ना, मुझे उलझन होती है। क्या करें ना, आप दफा हो जाए। सिस्टर मैं मौलाना से एक बात पूछना चाह रहा हूँ। 1 नंबर के बेगैरत लाइन इंसान हैं, मैं आपको कह रहा हूँ मौलाना।
ये कुछ मैं मौलाना मेरी बात सुने। और आपको पता है, मौलाना आपको रुक जाए। पता है इसी तरह के ये जैसे उल्लू के पट्टे होते हैं अफजल भाई। डॉक्टर सिस्टर मैं एक बात पूछना चाह एक रहा मिनट, हूँ मौलाना, मैं आपसे एक बात जी 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 खबर कर जाएं आप अफजल साहब, आपको क्या घोड़ा है? तो एक मिनट, आसकानी साहब, आप जैसे उल्लू के पट्टे नालायक होते हैं, गधे किस्म के इंसान जिनको टके का पता नहीं। बिनते हवा खामोश हो जाए ना आप, आपको नहीं पता ना इन बातों का। ये अकीदा रख के ऐसी बात कर रहा है, ये अकीदा, ये इसका अकीदा है आसकानी का। ये आज की बात है, हम इसको नहीं जानते, सारी दुनिया जानती है, पूरा टिकटॉक इस आदमी को जानता है। साहब आपसे सवाल करना चाहते हैं, प्लीज उनका सवाल छोड़े 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 छोड़े। ये आसकानी साहब, आपकी मेहरबानी, आप अपने काम से काम रखें, ठीक है? आप जैसे लाइन लोग होते हैं जिनकी वजह से जो लोग खत्म नबूवत के ऊपर काम कर रहे होते हैं, सब ब्लॉक कर उनके ऊपर दिए। उंगलियां उठती हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है आप भी मुजाहिद बन के आ गए, ठीक है? हाँ, नहीं दफा करें। अब आप जैसे लोग होते हैं कि जो जाके बैठेंगे, सुन ले, उम्मे के साथ जाके बैठेंगे, ठीक है? अब जाहिर सी बात है जो एतराज इसके ऊपर है वो उसके साथ भी आएगा। ये इस जैसे लोग होते हैं। और भाई जिसका अपना अकीदा दुरुस्त नहीं है, जो अपने अकाबिर, अपने इस्लाफ के अकीदे से हटा हुआ है, बेशर्म आदमी। तुझे कल वो मौलाना साहब आए थे, आके किताब खोल के बताई थी उसने कि भाई अकाबिर का तो ये तरीका है, जो ऑफिशियल किताबें हैं खत्म नबूवत की, उनके अंदर क्या चीज लिखी हुई है और तू यहां पे क्या चीजें बैठ के बयान कर रहा होता है। इसी वजह से लोग डॉक्टर साइमा, ये इन्हीं हरकतों की वजह से लोग इनसे मुतनफर होते हैं, क्योंकि इनको काम का तो पता नहीं होता कि भाई हमने क्या करना है क्या नहीं करना। अब ये कहता है जी, मैं तो अभी भी मिर्जा जी कहता हूं, तुम उसको अपना बाप बना लो भाई, हमें इससे कोई हाथ मसला नहीं। बना लो उसको। तो सैयद साहब आप ये देखें ना कि ये मिर्जा जी उसको प्लीज क्यों कर रहा है। जब मैंने मिर्जा की प्रेग्नेंट तस्वीर लगाई थी, जो कि उसका खुद का क्लेम है, तो नादिर ने मुझे लटका दिया था। अब ये प्लीज कर रहे हैं उसको कि जी लगा रहे हैं, तो ये लगा रहे जिस आदमी ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर डाका डाला, उसको ये प्लीज कर रहे हैं, ये जी बोल रहे हैं, मोहतरम बोल रहे हैं, साहब बोल रहे हैं। तो ये तो गलत बात है ना। ये तो फिर अब मैं क्या बोलूं, फिर कहते हैं काफिर के फतवे लगते हैं, तो ये लगता है। अजीब बात ये है, और इन अजीब लोगों, बात ये इन है, जैसे लोगों ने ही उम्मे रुबाब साहब सही कह रही है कि आप उम्मे रुबाब को घेरा हुआ है। और वो ये भी बात सही है आपकी कि ये हर एक को मॉडरेटर बना देती हैं, हर एक को। लोग इनकी सारी कमजोरियों से वाकिफ हैं टिकटॉक पे। जो अच्छा होता है ना उसी पे सवाल। अब जब बात कही जाती है कि भाई मिर्जा पे लानत करो, तब इनको तकलीफ है। ये यही है ना बंदा आसकानी साहब, जब इसको कहा जाए मिर्जे पे लानत करो तब इसको तकलीफ। ये कह दो कि आपने मिर्जा साहब नहीं कहना, फिर जी सिद्धू भट्ट साहब क्या हाल है? भट्ट साहब कैसे? नहीं, जाफरी साहब, शुक्र अल्लाह का। जाफरी साहब आप कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का करम। अरे करारे सर बड़ी खुशी हुई है, मैं अभी ना खा के आए। वो फूल परचेज करके ना आपको कोई 100-150 फूल मारता हूँ। आपने एक बड़ा अच्छा काम किया है। मारे ना देखें जट साहब, मुझे जाफरी साहब एक सेकंड, मेरा वो ऊपर जो है ना वो क्या कहते हैं इसको, मेरा गोल पूरा कर दें। सिस्टर रुक तो जा रहे हैं एक मिनट। जाफरी साहब, भी दे दें। जाफरी साहब एक सेकंड, सिस्टर बात तो करना। जाफरी साहब असल में ना आपने भी बड़ा एक अच्छा काम किया और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। ये शख्स क्या कर रहा है, पिछले 3 या 4 दिन से ना ये कादियानियों के पास भी जा रहा है और मुसलमानों की ब्रॉड पे बैठ के ना जान के कोई 1-2 बंदा पकड़ लेता है, उनको प्रवोक करता है कि ये मेरे साथ कोई इस तरह की बात करें। अरे अली, मैंने वैसे मजाक कर रही थी उससे। और सिस्टर रुक जाए, ये ना जान के उन लोगों को प्रवोक करता है। आमीन, मेरा ख्याल है पिछले कोई लास्ट 3 दिन से ये मुझे किसी ब्रॉड पे नज़र आता है ना तो मुझे करता है, या इस तरह के हमारे कोई 2-4 भाई और हैं, ताकि वो इसके साथ कोई सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल करें। फिर नीचे अभी कादियानी आ रहे हैं, अभी शेख हादी जो है ना वो नीचे रिकॉर्डिंग करने आया है। एक शेख हादी है, एक बाबा जी जर्मनी, आप चेक करें वो नीचे आईडीज बैठी होंगी।
اور یہ بندہ مسلمانوں کو جان کے مطلب پرووک کر کے پھر ان سے اس طرح کی باتیں نکلوا کے اور وہ سارے پھر ریکارڈنگز پلے کرتے رہتے ہیں. تو یہ آپ نے بڑا زبردست کام کیا ہے. میں سب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس طرح کے بندے کو نا آپ اپنی براڈز پہ لیں ہی نہ. سدھو ابھی دیکھیں، ابھی ایک پوائنٹ والی بات سائمہ نے کی ہے بڑی زبردست. ابھی سائمہ نے کیا، ابھی جب سید صاحب نے کہا کہ نہیں سوری کس نے کہا تھا کہ یہ لعنت نہیں ڈالتے ہیں اور وہ نہیں کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں تو ابھی بھی مرزا کو مرزا جی بولوں گا، یہ کہہ کر گئے. ابھی سید صاحب سے ان کا ہلکا سا کنفلکٹ ہوا، ابھی نیچے گالیاں دینے لگ گئے سید صاحب کو. تو میرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ آپ نے اپنے، اگر آپ کہتے ہیں اکارڈنگ ٹو یو کہ آپ مسلمان ہیں، تو آپ نے اپنے مسلمان بھائی کو ایک تو گالی نکال دی یہاں پر، تو آپ اس خنزیر کو گالی نہیں نکال رہے ہیں جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پہ ڈاکہ ڈالا ہے. اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں جی بولوں گا. اس خنزیر کو بیٹی دینی ہے نا. رحمت بی بی دیکھیں، میں ابھی دیکھیں، وہ ابھی دیکھیں نیچے آئی ڈی آئی ہے. آپ ساتھ ساتھ نا آپ سب آسکانی سے فکر ریکویسٹ، نہ کر، بچی دینی ہے تو یہاں پہ مسلمان بڑے ہیں، دے دیں گے. تو نہیں ضرور نہیں تمہیں نہیں، مرتے کو ہی دینی ہے. ایک سیکنڈ ڈاکٹر صاحبہ رک جائے. ڈاکٹر صاحبہ میں بچے کا نام نہ لیں، اسی کو کہیں جو کچھ کہیں. نہیں، میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اتنا گندا بندہ ہے نا، یہ اتنا گندا آدمی ہے. آپ پلیز اس کو نا ڈسکس بھی نہ کریں. اصل میں نا یہ چاہتا ہے اس کو کسی بھی مسلمان براڈ پہ نہ کوئی بھی بندہ نہ تو اس کو اپنی پینل پہ لیتا ہے، نہ اس کو کوئی پینل پہ بیٹھنے دیتا ہے. یہ چاہ رہا ہے اٹینشن. مطلب یہ جو بڑے کرنٹ ایشو ہوتے ہیں نا، جو ہاٹ ایشوز ہوتے ہیں، ان میں جان کے ٹانگ اڑاتا ہے. سدھو اور بھائی پھر یہ بات سنیں، سدھو بھائی میں نے کیوں ذکر کیا اس کا، کیونکہ کل سے میری جو ڈیٹیکٹ ہوا ہے نا، جو مطلب میں نے ڈیٹیکٹ کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ اس بندے کے پوائنٹ آف ویو سن کے نا، جو ابھی انالیسس میرا بیسڈ آن دیٹ یہ ہے کہ امیں جو بھی فیس کر رہی ہیں نا، وہ اس کی وجہ سے کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے کر رہی ہیں، کیونکہ یہ لوگ ان کے ساتھ براڈ سے بیٹھتے ہیں، پھر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ جو دیکھنے والے ہیں وہ پکڑ لیتے ہیں، اور پھر جو ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں نا، جو ان کے چنگل میں آ جائے پھر وہ اس کو اٹیک کرتے ہیں. مفتی جی میری صاحب آپ بہن، کو کچھ بتانا مولانا کچھ میری دکھانے چاہتے لگے ہیں؟ تھے، دکھانا ذرا کیا دکھا رہے تھے مولانا، اوپن کریں. میں آپ سے یہ پوچھ رہا تھا کہ آپ نے اگر بروڈ لگائی ہو رد قادیانیت پر، اور وہاں ایک بندہ بیٹا ہو قادیانی مبلغ، اور میں آ کے آپ کے بروڈ پہ اس سے بات کروں گا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں کوئی گستاخی کرے، اور جواب میں میں کہوں کہ میں غلام قادیانی پہ لعنت بیچتا ہوں، آپ کیا کرو گے میرے ساتھ؟ مجھے یہ بتائیں. جی جی جی، دوبارہ سوال کریں معذرت سوال کے ہی نہیں ساتھ. سمجھ آیا. کیا کہا آپ نے؟ میں نہیں سمجھا. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کا بروڈ ہو، کسی جی جی. قادیانی مبلغ کو آپ لائیں اور مجھے بھی بلائیں کہ آئے مفتی صاحب ان کے ساتھ بات کریں. باتوں باتوں میں وہ بندہ گستاخی کرے نبی علیہ السلام کی، میں بھی غصے میں آ کے کہوں کہ میں قادیانی پہ لعنت بیچتا ہوں، تو آپ میرے ساتھ کیا کرو گے؟ جیسے ہی کرنی تو ویسے ہی. میں اگر میں ہوں گا تو میں تو جو ہے وہ آپ کے ساتھ مل کے میں تو اس کی طبیعت ٹھیک کر دوں گا، ہاں وہ میں تو مبلغ صاحب اچھا، قادیانیت اس کی یہی بات کیا یہ زاہد کلیئر کر افغانی دوں گا. صاحب نے کہ مجھے اسپیشل بولا کہ قادیانی سے بات ہو رہی تھی، اور جب باتوں باتوں میں وہ بات لان تن پہ گئی تو میں نے صرف ایک دفعہ کہا، تو آگے سے مجھے جو اتار کے ماں بہن کی گالیاں دی ہیں، اور پھر ان بکس میں جا کے جو اس نے مجھے گالیاں دی ہیں، وہ میں ہاں آپ وہ کو لگائیں، بتا نہیں سامنے سکتا لگائیں، ہوں. لگائیں اگر سامنے وہ آپ آپ کے لگانے پاس لگے ہیں تو لگائیں. پلیز دکھائیں. یہ خود قادیانی ہے جو یہاں بیٹھ کے مسلمانوں کو ڈسٹریکٹ کر رہا ہے، میں آپ کو یہ بتا رہی ہمارے ہوں. گدے جو ہے نا مجھے یہ. لعنت کی ہے، میں وہی دکھا ہاں رہا تھا ہاں آپ کو. پلیز وہ ہاں ہاں، اگر آپ دکھائیں کے پاس دکھائیں ویڈیو ہے دکھائیں. لگائیں آپ. یہ اس کی ان بکس، مجھے اس نے دوبارہ براڈ شیئر کیے، یہ پھر میں دیکھیں نے ذرا، کیا کیا، مرزے پر لعنت، آگے کیا کہتا ہے، اپنے باپ پہ لعنت نہ کرو. دیکھو یہ یہ قادیانی ہے، یہ اور کمینہ یہ کب کی ہے، قادیانی یہ کب کی یہ ہے، اوپر افغانی تاریخ ہے. نوٹ کریں مولانا، تاریخ جی نوٹ کریں جی، کب کی ہے یہ. سہیل اوپر آ یہ گئے. 20 جون 2024 10:12 قادیانی. 10 یہ 12 منٹ. قادیانی ہے جو اس نے کہا ہے آپ اپنے باپ پہ لعنت نہ کرو. یہ قادیانی ہے، قادیانی. یہ دیکھیں، یہ ان کی حرکت ہے. جبکہ وہ قادیانی بیٹا یہ یہاں رہا، پہ پھر مجاہد کافی اکبر دیر محمود تک بنا بیٹا ہوا ہے. رہا. جی جی، پھر وہ قادیانی جس نے گستاخی کی تھی وہ کافی دیر بیٹا رہا، اس کی اچھی طرح کی گئی. اندازہ لگائیں.
میں تو امید سے گزارش کروں گا کہ یہ آپ کے ساتھ اکثر بیٹھتے ہیں تو بٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی احتیاج ہے نہیں ہے کہ بھئی آپ جو ہے وہ ان کے ساتھ اور بیٹھ کے ہی ہمیشہ کام ان کریں کی گے، باتیں جو ہے نا مولانا، کیونکہ دیکھیں ان کے اوپر تو آپ کے سلف سے سامنے ہٹ دیکھ کر لیں، ہوتی ہے۔ مرزے پہ لعنت کی ہے مولانا نے، آگے سے الٹ کی، بالکل وہی تو میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا نا کہ بھئی یہ تو اکابر اسلاف کے طریقے سے ہٹا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ان کے طریقے پر نہیں ہے یہ بالکل بھی 1% بھی، کبھی کیا باتیں کر رہا ہوتا ہے، کبھی کیا باتیں کر رہا ہوتا ہے، اس کا دماغی لیول تو ہے ہی نہیں بیچارے کا۔